پچھلے بیان میں ہم نے بات کی تھی کہ حالت سفر میں نماز کو کیسے قصر پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد بات ہوئی تھی حالت خوف میں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ یہ حکم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے مومنین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ چنانچہ آج ادھر ہی سے آگے شروع کریں گے۔ حیا جو ہے کرنی ہے اگر تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، بعد میں کسی اور سے۔ فحاشی کا عالم اس وقت دیکھیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو محفوظ فرمائے۔ تو باہر تو حال ہی پوچھنے کے لائق ہی کوئی حال نہیں بچی کہ جب ہدایت واضح ہو گئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کوئی اب اس کے علاوہ راہ بنائے گا، ڈھونڈے گا اور محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پھر دوزخ میں۔ کسی نے ٹوٹی پھوٹی روڈ دکھائی ہے اور ایک بڑی اچھی روڈ دکھائی، یہ دیکھو جی یہ جو ٹوٹی پھوٹی روڈ ہے یہ حاجی فلانا صاحب نے بنائی ہے، یہ اتنی اچھی روڈ مائیکل نے بنائی ہے اور جنت میں حاجی صاحب چلے جائیں گے۔ او بھائی پکی بات ہے جنت میں حاجی صاحب ہی چلے جائیں گے، زیادہ خوش فہمی میں نہ جاؤ۔ ٹوٹی پھوٹی روڈ بنا کے بھی جنت میں چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتہ اس کی قدر کیا ہے؟ ارے بچے ہو۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پچھلے بیان میں ہم نے بات کی تھی کہ حالت سفر میں نماز کو کیسے قصر پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد بات ہوئی تھی حالت خوف میں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کہ ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، یاد کرتے رہیں، اس کے اوپر بات ہوئی تھی۔ پھر یہ بات ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یہ حکم ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے مومنین بھی حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور کسی بھی مقدمے میں ظالم کی مدد کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ چنانچہ آج ادھر ہی سے آگے شروع کریں گے۔ تو پہلی آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ، یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سب کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اچھا، یہ پچھلے والے واقعے کی کنٹینیویشن میں ہے۔ پچھلا والا جو معاملہ ہوا تھا جس میں بات ہوئی تھی بشیر بن عبیرہ کے بارے میں، اور کہ کیسے اس نے چوری کی تھی، چوری پہ اس کی قوم اس کے ساتھ ہو گئی تھی، اس کا جو قبیلہ تھا وہ ساتھ ہو گیا تھا، اس کی چوری میں اس کی مدد کر رہے تھے، معاون ہو گئے تھے اس کے، اور ساتھ میں یہودی کو پھنسا دیا تھا ایک۔ تو یہ اسی کی کنٹینیویشن میں۔ تو کنٹینیویشن میں کیا ہے کہ اس کی قوم کے افراد چونکہ وہ اس کے ساتھ یہ باتیں کر رہے تھے اور ساتھ یہ یعنی پورا کہہ لیں کہ پلان کر رہے تھے کہ ہم اس طرح کریں گے کہ آٹا ڈال دیتے ہیں، یا یہ پورا جو بھی اس کے اندر ہم نے پورا ڈسکس کیا تھا، اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بجائے کہ تم لوگوں سے شرم کھاتے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرم کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو حیا جو ہے کرنی ہے اگر تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، بعد میں کسی اور سے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تقویٰ کی بنیاد ہے، تقویٰ کی بنیاد ہے یہ آیت۔ کیسے؟ کہ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں ہر وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا یہ کام میں نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کرتا۔ چنانچہ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی بھی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یوں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں،
اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہیں یوں کا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہیں یوں کا. تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزوں کے اوپر کارروائی بھی نہیں، ابھی صرف مشورے چل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتے ہیں. لہٰذا کوئی اس طرح کی چیز نہ کی جائے، نہ سوچ میں لائی جائے کہ جس کے بارے میں تصور کیا جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلے تو کیسا لگے. اور میں تو آسان کرنے کے لیے ایک بات کرتا ہوں انشاءاللہ، وہ کیا کہ جب آپ کسی بندے کے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہو اور کوئی اس کے خلاف یا کوئی بات کر رہے ہو، تو صرف اپنے اندر یہ تصور کر کے دیکھ لیں کہ کیا وہ بندہ یہاں کھڑا ہوتا تو میرے اندر یہ جرت تھی کہ میں یہ بات کر پاتا، میں بات بول پاتا؟ کیا میرے اندر یہ جرت تھی؟ اگر جواب مل جائے نہیں، تو سوچیں یہ تو بندہ کھڑا ہوتا تو میرا یہ حال تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو موقع پہ موجود ہے، تو ان کے پاس میں کیسے بات کر سکتا ہوں، ان کے سامنے میں بات کیسے بول سکتا ہوں؟ تو یہ انشاءاللہ بے انتہا غیبتوں سے، الٹے سیدھے منصوبوں سے انسان کو بچا لے گا انشاءاللہ. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے کام لوگوں کو زیادہ تر جنت میں داخل کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ، اللہ سے ڈرنا سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. اور نمبر 2 حسن خلق، یعنی لوگوں سے اچھے سے ملنا، اچھے سے بات چیت کرنا، لوگوں کا احترام کرنا، بدتمیزی نہیں کرنا، اچھے معاملات رکھنا لوگوں سے. تو یہ دوسری وجہ ہوگی لوگ جنت میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے کام زیادہ تر آدمی کو جہنم میں لے کے جائیں گے، تو فرمایا 2 کھوکھلی چیزیں، ایک منہ اور ایک شرمگاہ، ان دونوں کا غلط استعمال جو ہے انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جائے گا. اور آج کل کے زمانے میں دیکھیں نا تو یہ بات بالکل حق ہوتی نظر آتی. منہ کا حال تو یہ کہ غیبتیں عام ہو گئی ہیں، جھوٹ بہتان عام ہو گیا. سارے کہانی، ڈرامے، قصے جو ہم ٹی وی پہ اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اس میں سے کوئی سچا ہوتا ہے؟ جو فلمیں شلمیں دیکھتے ہیں اس میں سے کوئی سچا ہوتا ہے؟ کوئی ایک سچی ہوتی ہے؟ شروع سے آخر تک جھوٹ پہ مبنی. تو بھائی یہ جھوٹ کیا ہے؟ کہاں منہ سے ہی سارا بولا جا رہا ہے. اور پھر دوسرا پھر غیبت، اس کے اوپر ڈسکشنز، اس کے اوپر آگے کے معاملات سارے سب غلط غلط غلط. انسان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا بھائی کہ وہ یہاں دنیا میں آئے اور آ کر کے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ فلمیں اور الٹی سیدھی لغو چیزوں کے اوپر لگا کے ضائع کر دے. کسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیجا تھا، تھوڑے سے وقت کے لیے. اصل کام تو آگے ہے ابھی. تو یہ کیا کرنے میں ادھر لگ گیا بیکار کی چیزوں میں. اور ہم فحاشی کا عالم اس وقت دیکھیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو محفوظ فرمائے. تو باہر تو حال ہی پوچھنے کے لائق ہی کوئی حال نہیں بچی ہے. مطلب زبان سے کلمات ہی ادا نہیں ہوتے. افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان کا حال ہے کہ کس کا حال ہے. چنانچہ اگلی آیت، اس کا ترجمہ، تمہاری بساط یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا. یہ پچھلی والی بات کی کنٹینیوشن میں. تو اور یہ خصوصی طور پہ یہ بات ہو رہی ہے بشیر بن عبیرت کے قبیلے سے کہ بھائی تم نے یہاں کے اوپر تو جانتے ہوئے کہ ظالم ہے، چوری کی ہے، اس کی وکالت پہ کھڑے ہو گئے. قیامت والے دن کیا ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کو سزا دی جائے گی؟ اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت کیسے وکالت پہ کھڑے ہو گئے؟ تو بھائیوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو ہے نا، یقین مانیں اس میں ہماری جو اس وقت مسلمان ہیں نا، مسلمان بے انتہا اس میں مار کھا رہے ہیں، بے انتہا مار کھا رہے ہیں. کیا ہے؟ طریقے سے بٹ گئے. میری قوم والا، میری زبان والا، میرا بھائی، میرا بیٹا بچہ، میرا رشتہ دار، میرا جاننے والا، میرے تعلق والا، طریقے سے. اور یاد رکھیں بھائی، ظالم کا ساتھ کسی صورت نہیں دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات دماغ میں رکھیں گے نا انشاءاللہ، تو اس میں بے انتہا فائدہ رہے گا. سب سے زیادہ ان کی چہیتی کون؟ ان کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے چوری کی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. اب مجھے ذرا بتائیں، یہ اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے ڈائریکشن ہو سکتی ہے؟ اور ہاتھ کاٹنا تو بڑی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے نا.
ہم تو بالکل بیکار کی چیزوں میں لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ غلط کام کر رہا ہے، اس کو بولنا چاہیے، اس کو ٹوکنا چاہیے، اس کو منع کرنا چاہیے، اس کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ بڑا آسان طریقہ کار ہے، اگر سمجھنا ہے دینی تعلیمات کے طریقہ کار پہ تو کیا ہے، بڑا آسان ہے۔ مجھے کتنی پکا دوست کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، والد صاحب کیوں نہ ہو، بچے کیوں نہ ہو، صحیح چیز میں ہم ساتھ ہیں۔ جہاں کوئی برا قدم اٹھاؤ گے ہم ساتھ تو نہیں ہیں، ہم تمہارے مخالف ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ اب خاموش ہونے والی بات بھی نہیں ہو رہی، مخالفت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، برائی پہ خاموش نہ ہوتے ہو، روکتے ہو۔ تو یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گروہ کامیاب ہوگا، یہ گروہ کامیاب ہوگا۔ تو اچھی چیز میں تو ساتھ ہیں، بالکل مل کے جہاں تک مدد کر سکتے ہیں مدد کریں۔ جہاں بری بات ہوگی، برا کام ہوگا، آنکھیں بھی بند نہیں کریں گے، روکیں گے تم کو، تب بات بنے گی۔ چنانچہ اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور جو شخص کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے بعد بھی معافی کا رستہ کھلا رکھا ہے۔ یہ غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، میری زندگی میں اتنی غلطی ہو گئی مجھ سے، کوتاہی ہو گئی، پتہ ہی نہیں تھا، کوئی پتہ بھی چل گیا تھا اس کے باوجود بھی ہو گئی، سیریسنس نہیں تھی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا، بچہ سیریس ہی نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا ہے، بھائی بڑے ہو کے سمجھ آ جاتی ہے یہ سب غلط کام تھے، یہ میں نہیں صحیح کر رہا تھا۔ پہلے بھی کوئی لوگ کہتے تھے اسے کہ بھئی یہ غلط کام ہے چھوڑ دو، مگر اس وقت سچویشن مائنڈ اس طرح سے نہیں تھا۔ اب ہو گیا مگر کہ ہاں بھئی یہ غلط کام تھا، مجھ سے اتنی غلطی ہو گئی ہے، اب فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو مجھے غفور الرحیم پائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غفور معاف کرنے والا پائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اس شخص کے لیے مبارکباد جو اپنے صحیفے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور ان سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے تو گناہ کا تصور ہی نہیں، اس کے باوجود وہ اتنا استغفار کرتے تھے۔ تو بھائی یہ ہم کرتے ہیں نہیں؟ کم سے کم صبح اور شام 100 بار تو استغفار کر لینا، کم سے کم ہم تو پتہ نہیں کون سے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمیں تو میرے خیال میں ہر دوسرے پل ہی استغفار کرنا چاہیے، کہ ایک پل گناہ جو ہوا تو دوسرے پل میں استغفار کریں اس کو۔ تو اتنا استغفار کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں گے کثرت سے جن کے نامہ اعمال میں استغفار ہو۔ ایک بات مگر اس پہ یاد رکھی جائے کہ جب گناہ ہو جائے اس پہ ندامت ہو، استغفار ہو، اللہ تعالیٰ سے توبہ معافی ہو، لیکن آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھی جائے، کوئی اس طرح ہوشیاری نہ کرے کہ میں گناہ کرتا ہوں تو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ سامنے کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یہ کوئی مذاق کوئی کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے، یا اللہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، مجھ سے غلطی گناہ ہوا، میں معافی بھی مانگتا ہوں، میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر بھی کسی وجہ سے شیطان بھڑکا کے کر دے تو پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کیا جائے، لیکن یہ جان بوجھ کے دل کا ارادہ نہ ہو، ایسا دل کا ارادہ ایسا نہ ہو کہ جی کیا ہوتا ہے آج کل انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا طریقے لوگوں نے نکال لیے۔ پتہ چلا جی وہ چوری کر کے آیا، اس کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، لمبی دعا کر رہا ہے اللہ سے، یا اللہ میرے چوری کی معاف کر دیں۔ بھائی وہ حرام تو حرام ہی ہے، چاہے اب تم جتنی بھی معافیاں مانگ لو، حلال نہیں ہونے لگا تمہارے لیے۔ تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے معافی کا۔ اور پھر اب اس کے بعد سب ہو گیا تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دوبارہ اللہ سے دعا کر کے اللہ پکڑنا ہے کوئی تو میں دوبارہ نکلوں ذرا۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ جس کی طرف میں چاہتا ہوں ہم لوگ نظر دوڑائیں، وہ کیا ہے؟ اس دور میں
غیر ضروری طور پہ لوگوں کو پھنسانا. یعنی جیسے فار ایگزامپل، اس کی ایگزامپل یوں لی جائے کہ عموماً والدین، استاد نے بچے کو کی تھوڑی پٹائی لگا دی، تو اس کا استاد ہی ٹھیک نہیں ہے کوئی. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اپنا بچہ کچھ بھی کر لے کوئی بات نہیں، استاد کی ساری غلطی استاد کی ہے، پڑھانے والا استاد ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے میرا لیڈر چاہے کوئی بھی غلط بات کر لے تو جی کوئی بات نہیں، وہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا، غلطی سے بول گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اتنا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل جملہ تھا، کیا ہو گیا. دوسرا بولے تو وہ اس کی اتنی کھلی، اتنا مذاق اڑائیں گے کہ جی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. بھائی یہ سارے طریقہ کار جو ہے نا، یہ ظلم میں شامل ہیں. یہ کوئی اس طرح کرنے کی کسی طور اجازت نہیں ہے. اچھا، دوسرا ایک کام اور کیا کرتے ہیں، موازنے ہی غلط چیزوں کا کرتے ہیں، تو اس کے بعد اصل بھول جاتے ہیں. یہ سارا ظلم میں شامل ہے. یعنی ایک بندے نے جھوٹ بولا تھا تو اس کی وجہ سے اس نے بھی جھوٹ بول لیا، تو کیا ہو گیا. وہ چور تھا تو یہ بھی تھوڑا چور ہے، تو کیا ہو گیا. او بھائی اصل بات چوری غلط ہے، چاہے وہ غلط کرے یا یہ غلط کرے، چاہے میرا کرے چاہے کوئی بھی کرے. تو کسی صورت ان سارے کاموں کی اجازت نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں ہر بات کو یوں ہی پرکھیں کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں. اور خاص طور پہ اساتذہ کے معاملے میں دیکھیں، ان کا والدین کا درجہ ہوتا ہے، والدین کا درجہ ہوتا ہے. ابھی کوئی تھوڑی سختی بھی کر جائے نا تو کوئی بات نہیں بھائی، ان کے بارے میں باتیں نہ شروع کر دیا کریں. آہستہ سے کوئی بات بری لگ جائے جا کے سمجھائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں. لیکن بچوں کو ہی شے دے دینا، آج کل کے دور میں تو استاد ڈرنے لگ گئے کہ ہم خدا نہ خواستہ بچے کو کوئی بول دیں تو پتہ چلا وہ گھر سے نہ لوگ اٹھ کے آ جائیں، نوکری مسئلے میں پڑ گئی اسکول میں. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ایک سے ایک ہوشیار، وہ والدین کے بھی نہیں پھر صحیح رہتے. چنانچہ اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ علم اور حکمت والے. دیکھیں جو بات ہم پہلے کر رہے تھے وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی شخص گناہ کمائے تو وہ خود اس سے نقصان اٹھائے گا، خود اس سے نقصان. یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نقصان پہنچا دیا، ہم نے اس کو یہ کر دیا، اس کو کر دیا. یہ نظام نا بڑا خوبصورت، بڑے مزے زبردست قسم کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے دوسرے کو پورا کرا دیتے ہیں. تو لیکن جس نے ہوشیاری کی ہے نا، وہ اس کو فضول میں بھگتتا ہے. تو کسی صورت ایسا کوئی کام نہ کریں بھائی. گناہ کے معاملے میں کوئی تصور ایسا نہ لائیں کہ جی یہ میں جو کر رہا ہوں نا اس کا نقصان مجھے نہیں کسی اور، سارا کا سارا خود ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گناہ جاریہ، جس سے صدقہ جاریہ سنا ہے نا. صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنا دی تو جب تک وہ قائم ہے صدقہ ملے، ثواب ملے چلا جا رہا ہے بنانے والے کو. نیک اولاد جو ہے وہ جب تک زندہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، نیک کام کرتی ہے، تو ثواب والدین کو ملتا رہتا ہے. اسی طرح سے کوئی کنواں کھدا دیا تو جب تک پانی اس سے نکل رہا ہے تو جی ثواب ملے چلا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. گناہ جاری، سنیما گھر بنا دیا، انا للہ و انا الیہ، جب تک اس میں لوگ آ کے جو دیکھتے رہیں گے نا، وہ بنانے والے کو اس کا برابر اس کے نامہ اعمال میں ایڈیشن ہوتا رہے گا. اسی طرح سے ایک بات اور سمجھ لی جائے، کسی کو گناہ پر لگا دیا، اب جب تک وہ بندہ گناہ کرتا رہے گا برابر گناہ جاریہ چلتا رہے گا. سگریٹ نہیں پیتا تھا، وہ آؤ تھوڑی تو پیو نہ ہو، تھوڑی تو پیو کر کے پلا دی، اور پینے کے بعد وہ تو پلائی ایک بار تھی، اس کو عادت ہو گئی. اب بھائی یہ تم نے جو ہے نا فضول کی، پہلے خود پی کر اپنا کام کر رہے تھے، اب وہ جو پی رہا ہے وہ اس چکر میں بھی تم آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی اپنے گناہ کو گناہ سمجھو، کوشش کرو کہ بھائی دوسرا تو اس سے دور ہی رہے کہ چلو مجھے میرے کا حصہ ملتا ہے، دوسرا بھی نہیں فضول میں اس میں آ جاتا ہے. یاد رکھیں یہ دو طرح کے، کسی اور کو الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کی لگا دیجیے عادت، اب جب تک وہ دیکھتا رہے گا ساتھ آپ بھی. کسی اور کو گناہ زنا میں لگا دیا خدا نہ خواستہ، جب تک وہ کرتا رہے گا آپ بھی برابر میں شامل ہو.
چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے نا، آج بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو ایک اس کا حصہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے کو ملتا ہے جس نے پہلا ناحق قتل کیا تھا اپنے بھائی کا، آج بھی۔ تو گناہ کا یہ سلسلہ ہے، گناہ جاریہ میں کسی کا حصہ نہیں بننا بھائی کسی صورت۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی ابتدا اس نے کی۔ ایک اور موقع پہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کے پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جن سے اٹھتے بیٹھتے ہیں خیال کریں کہ آپ کی وجہ سے ان میں کوئی بری عادت نہ آ جائے، آپ کی وجہ سے ان میں کوئی بری عادت نہ آ جائے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں اپنی بری عادتوں کو چھپانا پڑے گا، اگر خدا نخواستہ ایسی ہیں تو چھپائیں، اور یہی بہتر طریقہ ہے۔ جو خدا نخواستہ ظاہر کرنا شروع کر دیتے نا بری عادتوں کو پبلکلی، تو وہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن معاف بھی نہیں کریں گے۔ کھلم کھلا اپنے گناہوں کے اوپر قائم رہتے تھے، کھلم شرم، بالکل کسی سے شرم و حیا نہیں تھی۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری کا جانور ضائع ہو گیا ہے، آپ مجھے سواری مہیا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں۔ ایک شخص نے عرض کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو اسے سواری کا جانور مہیا کر دے گا۔ تو ایک اور موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں ایسا بتاتا ہوں کہ اس کو سواری کا جانور مہیا کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی نیکی پر رہنمائی کی اس کے لیے بھی نیکی کرنے والے کے جیسا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں تو باقاعدہ یہ خیال کرنا چاہیے جب کسی کی کوئی ضرورت پتہ چلے تو اگر آپ خود نہیں کر سکتے، کوئی اور اس کی یہ مدد کر سکتا ہے تو اس کی طرف اس کو ڈائریکٹ کریں، تاکہ اگر وہ بندہ اس کی مدد کر دے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس میں ایک دوسرے کے خاص طور پہ معاون بنے۔ اس کی اگلی آیت اس کا ترجمہ، اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لادتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا تو اس نے بہتان اور بہت بڑا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ آج کل کے دور میں تو ہے نا بھائی، الٹے سیدھے کیسوں میں پھنسا دیا، الٹے سیدھے کیسوں میں پھنسا دیا۔ اچھا جی، کیسوں میں نہیں پھنسایا، چھوڑے اتنی دور کہاں، یہ گھر میں ہی، گھروں کے اندر جی اس کے بارے میں الٹی بات لگا دی تو والدین کے سامنے وہ ایک بھائی کو چلو جی چھٹی، ایسی بات کی آج تو میں نے کہ اس ابھی والدین بتائیں گے اس کو۔ کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا، کسی کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا تو اس نے بہت بڑا گناہ اپنے اوپر اٹھایا۔ اور اس میں بالکل یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ اس نے کام کیا تھا تھوڑا سا کچھ اور ہم نے اس کو ایسا بڑھا چڑھا کے بتایا کہ وہ ڈبل پھنسا دوبارہ۔ یعنی کسی کو کسی غلط چیز کی بھی سزا دلوا دینے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایک موقع سے گزر رہا تھا، چوری ہو گئی، بولا جی یہی چور تھا، گزر رہا تھا وہاں سے، تو چوری نہ لینا نہ دینا، چوری میں پھنسا دیا۔ اس طرح کے تمام کاموں کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو روکنے کی سفارش کی تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی، اور جو جانتے ہوئے کسی باطل امر کے لیے جھگڑے تو وہ برابر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہے گا، یہاں تک کہ اس جھگڑے سے دستبردار ہو جائے۔ اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنائیں گے، یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر لے، یہاں تک کہ اپنی کہی ہوئی بات سے توبہ کر لے۔ بھی کبھی کبھی یہ باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو عجیب سا نہیں لگتا کہ بھائی یہ کیا باتیں، کرتے تو کچھ اور ہی ہیں، دیکھتے تو کچھ اور ہی ہیں، صبح سے شام تک
ماحول تو کچھ اور ہی ہے اور لکھا تو کچھ اور ہی ہے. یہ ہمارا حال ہے میرے بھائی، یہ ہمارا حال ہے. اور یہ یقین مانے کوئی نئی باتیں نہیں ہوئی ہوئی ہیں، یہ کوئی ایجادات نہیں ہے، یہ 1450 سال پرانی باتیں لکھی ہوئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اتنی خوبصورت کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بہترین، اگر کوئی نمونہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے اخلاق، بہترین اخلاق کوئی ہو سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. یہ ہم سے کہا کہ ان کو اپناؤ. خود غور و فکر کر لے کہ آج مسلمان نہیں دوسرے مسلمانوں کے اوپر الٹی سیدھی تہمتیں لگاتے رہتے، الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے، اور ڈریں اس وقت سے کہ بھائی وہ اس دن قیامت والے دن پکڑا جائے. ہم تو ایسے ہی مذاق مذاق میں ہم نے ان کے بارے میں بات کہہ دی، قیامت کے دن پتہ چلے جی سامنے کھڑے ہوئے صاحب کہ لے آؤ جی نے کیا، میں تو نہیں معاف کرتا، جاؤ. کیوں کی میرے بارے میں ایسے بات؟ وہ ہم اپنے بہت سارے لیڈرز کو اتنا سارا پتہ، پوری عوام کہتی رہتی ہے. میں کہا جی کہیں اس چکر میں جنت میں نہ پہنچ جائیں، کہ یہاں پہلے اتنے لوگوں کو انہوں نے تکلیف و پریشانی میں ڈالا تھا، اس کے باوجود بھی جنت میں پہنچ جاؤں. کہنے والے کہا جی یہ کیسے، اتنا تو اس نے یہ گبن کیا، یہ کیا فلانا. میں کہا بھائی ہم نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کی اور اتنی باتیں کی، قیامت کے دن پتہ چلا سارے اس کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے گئے، اور اتنی بڑی عوام ساروں کے اوپر لاتے ختم ہی ہو گئے گناہ اس کے، کہ چل بھائی آ جا اب جنت میں. اور ہم سارے فضول میں اس کے چکر میں وہاں پہنچ گئے. انا للہ و انا. نہیں بھائی اپنے کام سے کام رکھیں زندگی میں، جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیں. اس نے جو گناہ کیا ہے، جو پکڑنے والے ہیں پکڑنے والوں کو پکڑنے دیں. تو کہتے ہیں چور کا بھی جب ہاتھ کاٹ دیا جائے نا چوری کے بعد، اب اسے چور بھی نہیں کہا جا سکتا، سزا مل گئی اس کو. تو یہ جن لوگوں کا کام ہے وہ بھگتیں گے، ہم بچیں اس سارے کھیل تماشے سے. چنانچہ ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے غلام پر تہمت لگائی، حالانکہ غلام اس تہمت سے بری تھا، تو قیامت کے دن اسے کوڑے لگائے جائیں گے، علاوہ اس کے کہ اس کی کہی بات صحیح ہے. تو اس میں جو لوگ ساتھ کام کرتے ہیں، ٹیم لیڈرز ہو گئے، باسز ہو گئے، وہ یہ اس بات کو بات کرتے ہوئے خصوصی خیال رکھیں کہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں حقیقتاً اس میں ہے، نہیں تو فضول کے پھنسے جائیں گے. احتیاط کریں، اگر شک ہے تو بولیں بھائی شک ہے، مجھے حتمی نہیں ہے، شک. چنانچہ اس سے آگے اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، اور یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے. چنانچہ یہ اس پورے قصے کا ہی واقعہ ہے کہ جس میں وہ پورا قبیلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فیصلے کی طرف لے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں آپ کو نہیں بھٹکا سکتے. اور آج بھی بہت سارے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، آج بھی بہت سارے اللہ والوں سے غلط فیصلے نہیں ہو پاتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر چیزیں کھول دیتے ہیں کبھی کبھی کہاں سے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایسے فیصلے کرتے تھے کہ وہ عام سوچ والے لوگ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی تھی. لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. لوگوں کی اب ذرا آپ غور و فکر کریں دوبارہ. میں کتنے پہلے کی بات ہے، کتنے پہلے کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہاں بھائی 1450 سال تو ہو گئے تقریباً، لگ بھگ آس پاس نا، یہ ایگزیکٹ نہیں ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. اب مجھے آپ بتائیں نا، آج سارا ٹائم ٹی ویوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، سارا ٹائم تجزیہ ہوتا رہتا ہے، سارا ٹائم نیوزز چلتی رہتی ہیں. تو کافی چھوٹے سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کو، اب تو الحمدللہ بڑا ہو گیا ہوں، اب دیکھتا نہیں ہوں. تو مجھے بتائیں کوئی خیر ہو گئی ہے، کوئی خیر پھیل گئی ہے؟ ہاں بھئی حالات بہتر ہو گئے، پہلے سے مستحکم ہو گئے. اتنے تجزیہ کرتے رہتے ہیں، اتنی باتیں کرتے رہتے ہیں، اتنے لوگ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ہاں بھئی
قرضے اتر گئے, سارے لوگ نیک و پرہیزگار ہو گئے, چوروں نے چوری چھوڑ دی, ڈاکے ختم ہو گئے, عزتیں محفوظ ہو گئیں, بے حیائی رک گئی. کیا ہو گیا؟ کیا کمال ہو گیا؟ تو کیا کہا؟ بہت سی سرگوشیاں 1450 سال کے آس پاس پہلے ہی بتا دیا کہ ساری کی ساری بیکار ہے, ساری کی ساری بیکار ہے. 3 کاموں کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. جب بھی آپس میں بیٹھے ہیں تو 3 کاموں کی اجازت دی, صرف 3 کاموں کی اجازت. اور یقین مانیں یہی 3 کام انسان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنے چاہیے, اپنے محلے داروں کے ساتھ, جدھر اٹھنا بیٹھنا ہے, صرف 3 کاموں کی, 3 طرح کی باتوں کی اجازت دی. کیا باتیں ہیں 3 بھائی؟ مگر یہ کہ کوئی شخص صدقے کا حکم کرے, کسی نیکی کا کہے, نیک کام کرنے کا حکم کہے, اور آخری بات لوگوں میں اصلاح کرائے, اصلاح بھلائی کی بات کرے. اس کے علاوہ کوئی اجازت ہی نہیں ہے بات کرنے کی. اس کے علاوہ بات کرنے کی کوئی, ہاں بھائی ورنہ یہی بات ہے, السلام علیکم, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, اور سب خیر و عافیت ہے, کوئی میرے لائق خدمت ہے, السلام علیکم. چنانچہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے, ان کی مجلس میں لوگ بیٹھا کرتے تھے, 3 گھنٹے گزر جایا کرتے تھے, ان کے منہ سے ایک کلام نہیں ادا ہوتا تھا, اتنا کم بولا کرتے تھے. مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے تھے. تو نیکی کا درجہ ہے بھائی. آج کل تو باتیں کرنے کو بڑا چیمپئن سمجھا جاتا ہے, بیٹھیں تو دیکھیں آپس میں باتیں کون زیادہ کر سکتا ہے, کون زیادہ اچھا طریقے سے بول سکتا ہے, بڑا چڑھا کے بول سکتا ہے بات کو, ایسا کہ لوگ اوہو. یہ سب کی کوئی اجازت نہیں ہے, بلکہ کم بولنا, ٹو دا پوائنٹ رہنا, جتنی ضرورت ہے اس کی. 3 چیزوں کی اجازت, 3 چیزوں کی اجازت. اب جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں, یہاں کے اوپر بھی کاروبار میں یا جاب پہ بھی جو بات ہوتی ہے, اس میں اگر اصلاح کی بات ہوتی ہے, آپ بہتری کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں, نفع کی کوئی چیز بنا رہے ہیں, ان ساری چیزوں کی اجازت. مگر یاد رہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہونی چاہیے. دکھاوا بڑائی نہ ہو خدا نہ خواستہ, کہ لوگ مجھے سمجھو جی میں تو بہت اچھی بات کرتا ہوں. اور یہ کام کے اندر بھی یہی ہے. اور یاد رہے کہ آپس میں جو پلاننگ ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, اور جو چیز آپ بنا رہے ہیں, جس چیز کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام نہیں ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ بیٹھ کے یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ بھئی پیسے تو اچھے کمانے ہم نے, لیکن سنیما بنا کے کروانے پیسے اچھے, تو یہ اب دوبارہ کوئی کام کا کام نہیں ہو رہا. ہاں لیکن کوئی ادارہ بنا رہے ہیں, اس سے لوگوں کی مدد ہوگی, یہ اس کے اوپر مشورہ ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو نوکری ملے گی, اس کے اوپر مشورہ ہو رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اچھے کپڑے بنانے کی کوئی دکان, اچھے کپڑے ملیں گے لوگوں کو, بہت اچھی بات ہے, نفع کی چیز. کام کی بات ہوگی بس. 3 چیزیں دوبارہ اس میں تو بھائی میں یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کرکٹ میں شاٹ ایسے کھیلنا چاہیے, آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس میں یہ بھی نہیں ہے. کیپٹن اس کو نہیں, اس کو ہونا چاہیے. بھائی مقصد ادھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے بھیجا ہے. ابھی سوچیں آپ پیپر میں گئے ہوتے, کسی امتحان میں بیٹھے ہوتے, تو وہاں بیٹھ کے کیا آپ کرکٹر کی بات لکھ رہے ہوتے, فٹ بال پلیئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے؟ بس اگر سوچ رہے ہوتے تو پھر دیکھ لیں آپ کے رزلٹ میں کیا آنا تھا. اب جس نے زندگی کا اتنا حصہ امتحان میں بیٹھ کر کے وہ کرکٹر اور فٹ بالر پہ ہی لگا, فٹ بال کھیلنے والے پہ ہی لگا دیا, اس کا ہو گیا کام. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ریاکاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ریاکاری لوگوں کے سامنے نمایاں اور ظاہر کریں گے, اور جو شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور ذلیل کریں گے. شہرت مقصود نہیں ہونا چاہیے. مقصود یہ ہو کہ ہاں بھائی میں جو بھی کام کروں اس میں کوئی بری بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دوسری طرح سے دے دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ہاں بھائی یہ اگر لوگ میری تعریف کریں, تو وہ تو نہیں تھا نقد, تو میں تو اپنے کام میں تھا, لیکن پھر بھی لوگ تعریف کریں, تو کہا تمہارے یہ نقد فائدہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی خواہش نہیں تھی, اس کے باوجود لوگ کریں, اس کا نقد فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ اس کو فائدہ عطا فرمایا. چیز اصل ہونی چاہیے. چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ, اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا, اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے, اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بھائی یہ بات بہت ہی اہم بات ہے. واضح رہے کہ جب ہدایت واضح ہو گئی
تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کوئی اب اس کے علاوہ راہ بنائے گا، ڈھونڈے گا اور محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پھر دوزخ میں ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، اس کے بعد یہ سمجھنے میں اور آسان ہوگا، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، سارے کے سارے کبھی گمراہ ہوں گے ہی نہیں ایک ساتھ جمع نہیں کریں گے گمراہی پر۔ بڑی جماعت کی اتباع کرو کیونکہ جو الگ ہوا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بڑی جماعت کی اتباع کریں، غور و فکر کریں اور دیکھیں کون لوگ صحیح ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جڑیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے چلیں، اپنا اس چیز سے بچیں کہ جی کوئی چھوٹی موٹی سی چیز بنا لی کوئی اور۔ چنانچہ اس سے اگلی آیت اس کا ترجمہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو نہیں معاف کرتے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم ہر گناہ کو جس کے لیے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، اور جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ الحمدللہ ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں الحمدللہ، اور دیکھیں یہ ایک ٹاپ لیول چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی کرم نوازش ہے نا کہ میں آپ کو کلمات میں سمجھا ہی نہیں سکتا ہے کہ کتنی بڑی کرم نوازش ہے۔ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا بھگت لے گا اس کی سزا اور جنت میں چلا جائے گا، صرف اس ایک کلمے کو پکڑے ہونے کی وجہ سے۔ الحمدللہ کتنے سارے لوگ روز اس دنیا سے جا رہے ہیں بغیر اس کلمے کے، لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہاں؟ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چنانچہ جو لوگ سزا روایت میں آتا ہے کہ جس نے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیا تو وہ لازمی جنت میں داخل ہوگا، اپنے حصے کی سزائیں بھگت کے بھی جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں، وہ جس طرح چاہیں، وہ ہمارے اس میں نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں جی سزا ہو اور سزا کے بعد جائیں۔ تو جو سزا یافتہ ہوگا نا، جب جہنم سے ہو کر کے جنت میں پہنچے گا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا کہ جہنمین، جہنم سے ہو کر آیا، اس کے باوجود بھی خوش ہوگا، بولے گا وہ بھائی دیکھو وہاں کا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی، اس کے باوجود بھی خوش ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے 2 گھر بنائے ہوئے ہیں، ایک جنت میں ایک دوزخ میں، ہر ایک انسان، ہر ایک روح 2 گھر موجود ہیں، جنت میں دوزخ میں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جنت میں پہنچے، تبھی گھر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک کافر مرتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ کافر مرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اس کا جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور اللہ کے کہے ہوئے احکامات پہ چلتے ہوتے تو تمہیں کیا ملتا؟ یہ گھر ملتا۔ تم نہیں چلے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو دکھ ہو جاتا ہے نا، ابھی چونکہ قائم تو نہیں ہوئی ہے قیامت، تو ابھی تو رہنا اس نے جو بھی اپنی کیفیت ہے اسی میں، تو اس کو پھر اس کا اب جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ اب تم جو نا وہ ادھر جانے والے ہو۔ اب اس کو شدید صدمہ اور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب کہ اب میں اس میں جا کر کے رہوں گا۔ اور جب ایک مومن بندہ مرتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے اس کا جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم اس کے اندر جانے والے تھے، اس سے بچا لیے گئے ہو، اس کو سکون مل جاتا ہے کہ وہ اس سے میں بچ گیا ہوں۔ الحمدللہ ڈبل خوشی ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا گھر دکھاتے ہیں کہ اب تم اس میں جا کے رہو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے۔ تو میرے بھائیوں، صرف یہ ایک چیز ہے جو ٹاپ لیول چیز ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں جی عجیب و غریب قسم کے موازنے کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی لوگ۔ کسی نے ٹوٹی پوٹی روڈ دکھائی اور ایک بڑی اچھی روڈ دکھائی کہ دیکھو جی یہ جو ٹوٹی پوٹی روڈ ہے یہ حاجی فلانا صاحب نے بنائی ہے، یہ اتنی اچھی روڈ مائیکل نے بنائی ہے اور جنت میں حاجی صاحب چلے جائیں گے۔ وہ بھائی پکی بات ہے جنت میں حاجی صاحب ہی چلے جائیں گے، زیادہ خوش فہمی میں نہ جاؤ، ٹوٹی پوٹی روڈ بنا کے بھی جنت میں چلے جائیں گے، لا الہ الا اللہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتہ اس کی قدر کیا ہے؟ ارے بچے ہو تم کیا چیزوں کو تولتے ہو؟ اس روڈ کو جنت میں جائیں گے حاجی صاحب، پکی بات ہے۔ یہ تمہارا مائیکل جہنم میں ہی جائے گا، یہ بھی پکی بات ہے۔ اس سے کیا، اس سے بھی بڑی چوڑی روڈ بنا لے، 10 بنا لے، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے روڈیں بنانے نہیں بھیجا تھا بھائی، ادھر دیکھنے بھیجا تھا کہ کلمہ پڑھ کے آتے ہو یا نہیں۔ تو یہ ہم مسلمان یہ الٹی سیدھی چکروں میں نہ پڑیں بھائی، اپنی چیز کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بنا کے بھیجا ہے اس کو سمجھیں، اس کو اپنے اندر اتاریں کہ یا اللہ شکر ہے آپ کا، آپ نے ہمیں کیا چیز بنا کے بھیجا۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ ختم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جی چنانچہ برائی سے روکنے کے اوپر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا
کہ یہاں پہ آخر میں ایک بات ضرور کریں گے جو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کے بارے میں ہوگی. پچھلی بار بھی بات کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جی فحش تصویروں کے اس کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے جا کر کے جی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو ہٹائیں. چنانچہ کچھ اسی طرح کا واقعہ بھی ہوا، جا کے کسی صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے اس کو بڑا پسند کیا، کہا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہمیں بتایا. انہوں نے تبدیل کی تصویر. چنانچہ آج دوبارہ ایک دوسری چیز کے اوپر بات، چھوٹی سی بات ہوگی، حدیث میں آتا ہے. چنانچہ پہلے میں اس کو بتا دیتا ہوں، پھر حدیث بھی بتا دوں گا. برائی کیا ہے جو اس وقت معاشرے میں عام ہو گئی ہے؟ موسیقی عام ہو گئی، گانے سنتے رہتے ہیں، یہ عام ہو گئی. بھائی گانا جو ہے نا، یہ میں بالکل آپ کو صاف صاف بات بتا رہا ہوں، یہ تو بڑی آج کل اس کے اوپر سائنٹیفک ریسرچز بھی چلتی رہتی ہیں کہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کیا جی، وہ اسٹریس دور ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں بتاتے رہتے ہیں. اب تو وہ غالباً اسرائیل میں ہی کسی نے ریسرچ کی ہے، چونکہ یہ جو انڈے ہوتے ہیں، انڈوں سے جو چوزے نکلتے ہیں، چوزوں میں بہت سارے میل اور فیمیل ہوتے ہیں. تو میل بہت سارے، جیسے برائلر جو مرغی ہے اس میں یہ کسی ایک چیز میں، لیئر مرغی میں وہ جو میل ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو مارتے ہیں، ساروں کو مارتے ہیں. تو انہوں نے ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے انہوں نے میوزک سے انڈوں کا جینڈر چینج کرنا شروع کر دیا، ساری کی ساری فیمیلز. تو فرق پڑتا ہے نا اس کا مطلب فرق. بڑی اچھی ریسرچ کی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہ بڑا اچھا کام کیا ہے، فرق پڑتا ہے نا اس کا مطلب. انہوں نے میوزک سے انڈوں کا جینڈر چینج کر دیا. واہ بھائی واہ، کام کیا ہے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری تعلیمات کے مطابق یہ دل کو مردہ کرتے ہیں، یہ گانے یہ دل کو مردہ کرتے ہیں، دل کو مردہ کرتے ہیں. چنانچہ اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اور اس قدر کے واہیات کلمات بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو دین اسلام سے خارج بھی کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. ایسے کلمات ہوتے ہیں جو خدا نہ خواستہ غلطی سے منہ سے ادا ہو جائیں. جیسے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ چھوڑ دی خدائی میں نے، مشہور ہے نا، چھوڑ دی خدائی میں نے تیرے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. او بھائی تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں پہنچ گیا ہو، اور یہی اگر گنگنانا شروع کر دیا تو ہو گیا کام. تو اس طرح کے واہیات کلمات کی کوئی جگہ نہیں ہے سوسائٹی میں. دین اسلام میں امت مسلمہ کو یہ ساری چیزوں کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے مسئلے میں. تو یہ اس بات کو سمجھنا، آپس میں بھی جتنے لوگ ہیں ان کو اس چیز کی ترغیب دینا کہ بھائی یہ گانے سنتے ہو تو چھوڑ دو، یہ غلط بات ہے. میوزک سنتے ہو چھوڑ دو، یہ غلط بات ہے. ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جن ہوٹلوں میں جانا کھانا یہ حلال چیز ہے، بالکل اس کو کھانا چاہیے، کھائیں جا کے کھانا، لیکن اگر ادھر گانے چلتے ہیں کم سے کم درجے میں بولیں کہ بھئی یہ گانے بند کر دیں. الحمدللہ میں نے آج تک جتنے لوگوں کو بولا کسی نے نہیں، جب موقع ملا ہے وہ بند کر دیتے ہیں. بھائی آپ کھانا کھا لو، نہیں کھا سکتے کسی اور جگہ کھا لیں، اتنے سارے ایک لائن لگی ہوئی ہے ہوٹلوں کی بھی، کوئی پابندی تو نہیں ہے. کہیں اور جائیں، اللہ کی ناراضگی لینے کی ساتھ کیا ضرورت ہے. شادیوں میں خاص طور پہ دیکھنے میں آئے نیک وکار لوگ بھی ان کے شادی ہالوں میں جب جاتے تو پتہ چلتا ہے جی یہ گانے چل رہے ہیں. اس میں لوگوں کو سمجھائیں، آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیں. ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ ایک خوشی کا موقع ہے، اس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بالکل ایک سچی بات بتا رہا ہوں. ایک اللہ والے وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک جگہ گیا تو وہاں گانے چل رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے تم نے دعوت دی، گانے چلائے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا جی ابھی بند کر دیتے ہیں. اس نے گانے ابھی بند کیے اور اس کے بعد وہاں کے اوپر ناچ شروع کروا دی. اللہ اکبر. تو لوگوں کو تھوڑا سا ہی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ہم اپنی ذمہ داری لیں، لوگوں کو بتائیں بھائی گانے، کسی کا پتہ ہو فیملی میں اس کے یہاں شادی ہونے والی ہے، اس کو پہلے سے بتائیں بھائی گانے نہ چلانا، آپ سے گزارش ہے گانے نہیں چلانا. اگر چل رہے ہوں تو صلہ رحمی کا تقاضا یہ کہ جائیں، جا کر کے ان سے ملیں اور ان سے جلدی سے مل کر کے وہاں سے نکل آئیں. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا. انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی بھائی، بانسری کی آواز سن کے، اور رستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے. دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کان سے انگلیاں نکال لیں اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا. گانوں کی آواز اپنے کانوں میں نہیں آنے دیتے تھے. تو بھئی یہ بھی اس دور میں بے انتہا عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئیں گے اس کے بعد. اب یہ جو امت ہے نا، اس کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ بہترین امت ہے، اور لیکن ساتھ وجہ بتائی، اس لیے بہترین امت ہے کہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اللہ پر ایمان لاتی ہے. اور یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو آگے تک پہنچاؤ. تو ہم اس چیز کو سمجھیں جہاں دیکھتے ہیں، اور اس چیز کے اوپر انشاءاللہ کریں گے نا ایسی کوشش انشاءاللہ. چنانچہ عزم کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس کا صحیح معنوں میں
احساس اپنے اندر لائیں گے. کرتے ہیں نا اس کے اوپر عزم انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم احساس اس کا اپنے اوپر لائیں گے انشاءاللہ. دوسرا، گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. اس پہ عزم کرتے ہیں نا کہ جی گناہوں سے بچیں گے انشاءاللہ. تیسری چیز، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اس پہ پکا ہے نا عزم انشاءاللہ. جی بس دعا کر لیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ جو کچھ پڑھا ہے یا اللہ اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہماری تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے. اللہ ملک پاکستان پر خصوصی رحم فرمائے. نیک صالح متقی حکمران ہمیں عطا فرمائے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. عراق کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. ایران کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. یا اللہ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ظالموں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے. یا اللہ یا رب العالمین ملک پاکستان میں رحمتوں والی بارش بھیجیے. یا اللہ ہم جنت الفردوس کا آپ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرمائیے. جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائیے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.